شفاء صدور فاض وعطر كل لسان. اب ہے بلیک سیڈ کلونجی. کلونجی دی بیسٹ اینٹی بیکٹیریل میڈیسن ہے. جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں، فنگس آپ سمجھتے ہیں جو انگلیاں پک جاتی ہیں درمیان سے، پاؤں کی اکثر لوگوں کی، یا پاؤں کے نچلا حصہ انگلیوں کے نیچے والے وائٹ وائٹ سا اس کے اندر آ جاتا ہے اور سم ٹائم کریکس آ جاتے ہیں، فنگس ہوتی ہے. جو انفیکشن فنگس کی وجہ سے ہوتے ہیں ان میں خوب ہیلپ کرتا ہے. ڈائبٹیز میں بھی ہیلپ کرتی ہے کلونجی. ٹیومرز کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. ٹیومرز آپ سمجھتے ہیں، رسولیاں، گلٹیاں، سسٹ، فائبرائڈ، ان سب کو ختم کرنے میں مدد دیتی ہے. اگرچہ پوری طرح ختم نہیں کرتی لیکن اس میں ہیلپ ضرور کرتی ہے. اور کینسر کے اگینسٹ بھی اینٹی باڈی انکریز کرتی ہے. الرجیز آپ سمجھیں، پولن الرجی، نیزل الرجی، سیزنل الرجی، اسکن الرجی، ان سب میں کلونجی جو ہے وہ بہت بڑی دوا ہے، بہت ہیلپ فل ہے. انفلامیشن کہتے ہیں کوئی بھی زخم جب ہیل نہیں ہونے میں آتا تو اس کے سائڈ سے سویلنگ شروع ہو جاتی ہے، یا گھٹنوں میں، جوڑوں میں انفلامیشن ہو جاتی ہے، اس میں تھوڑا سا ورم آنے لگتا ہے. تو انفلامیشن کو بھی کم کرتی ہے. طریقہ ہر ایک جگہ پہ استعمال کرنے کا مختلف ہوگا. اسکن کے پرابلمز ہیں تو موسٹلی آپ اوپر سے ہی لگا دیں گے، اور اگر معدے کے یا جسم کے جوڑوں کے پرابلمز ہیں تو ان کو آپ کھا کر، جیسے کلونجی کے دانے کھا کر یا کلونجی کا آئل پی کر ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. چونکہ بہترین اینٹی بیکٹیریل ہے اس لیے جوؤں کو مارنے میں اس سے بڑی دوا کوئی نہیں ہوگی. اور جب آپ شہد کے اندر تیل کا اضافہ کریں تو آپ کلونجی کا تیل ہی ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے. ادروائز جوؤں کے لیے کلونجی کا تیل اور سرکہ یہ دونوں ملا کر لگائے جاتے ہیں ہم وزن، یعنی جتنا کلونجی کا تیل ہے اتنا ہی سرکہ، اور وہ کتنا ہونا چاہیے جتنے آپ کا سر اور بال کا سائز ہے. یعنی بالوں کے گھنے اور پتلا ہونے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. آپ تیل ہر شخص ایک کوانٹٹی کا تو نہیں لگاتا. جن کے بال گھنے ہیں ان کو تیل کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جن کے بال پتلے ہوں تو ان کو کم تیل کی ضرورت ہوتی ہے. اپنی ضرورت کے مطابق ان کو ہم وزن ملا کر استعمال کریں. کل کسی نے سوال لکھا تھا کہ ہمارے سر کی جوؤں کے خاتمے کے لیے کوئی اچھی دوا بتا دیں، تو یہ آج ان کا جواب ہے کہ کلونجی کا تیل پھلوں کے سرکے میں ملا کر ہم وزن سر پہ لگائیں. 1 گھنٹے کے بعد سر دھوئیں، اور سر دھوتے وقت پانی کے آگے سر کر کے اس کے اندر باریک کنگھی کریں تو انشاءاللہ مکمل علاج ہو جائے گا جوؤں کا. برونکائٹس، استھما اور پور ڈائجیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی ہاضمے کی درستگی نہ ہونا، جلدی کسی بھی غذا سے پیٹ کا خراب ہو جانا، دودھ پینے سے موشن لگ جانا یا گیسز ہو جانا، کوئی بھی چیز کھانا تو گیسز کا احساس ہونا، یا ڈائریا کا مسلسل رہنا، آنتوں کی ٹی بی یا آنتوں کا انفیکشن، یا معدے کا اپسٹ رہنا، ہاضمہ درست نہ ہونا، بدہضمی جلدی ہو جانا، بھوک کا نہ لگنا، یہ سارے پور ڈائجیشن میں آتے ہیں. اس میں بھی کلونجی یا کلونجی کا تیل جو ہے وہ فائدہ پہنچاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن ہر علاج میں کلونجی کے استعمال کرنے کا طریقہ مختلف ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ علاج میں سے اگر میں صرف چیزوں کا نام لوں تو چیزیں تو بہت کم ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن اس سے ہمیں آئیڈیا کیا ملتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے لیے ضرور ہے. لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ پایا جاتا ہے، ہم تھوڑے جذباتی لوگ ہیں کہ جب ہمیں ایک چیز کا پتہ چلتا تو بہت اندھا دھند اس کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ایک مناسب، معتدل اور اعتدال کے ساتھ آپ جب بھی کسی چیز کا استعمال کریں گے تو ضرور اس کا فائدہ اٹھائیں گے. مثال کے طور پر کلونجی آپ نے نام سنا ہوگا نا، بلیک سیڈ جو ہے، اس کے کھانے کے لیے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے، کوئی آدھا چمچ لے رہا ہے، کوئی ٹی اسپون لے رہا ہے، کوئی کتنا، تو پھر وہ بعد میں کہتے ہیں زیادہ دن نہیں لے سکتے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو جو ہے وہ برننگ ہوتی ہے اس سے اور ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیسے. اب جب ہمارا طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. جبکہ میں نے عربوں میں تھوڑے دن گزار کے ذرا اندازہ کیا، اسپیشلی جن کو دین سے شغف اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور
ایسی محبت کہ جو اپنے سب کام کاروبار سب گھر بار چھوڑ کے آ کے تو مدینہ میں مسجد نبوی میں آ کے یعنی قیام کرتے ہیں، خاص طور پہ وہاں نماز پڑھنے کے لیے، وہاں جیسے اعتکاف کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے خاص طور پر اپنا وقت نکالتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ رمضان بھی گزارتے ہیں اور مختلف اوقات میں آتے ہیں، کبھی مسجد حرام میں اور کبھی مسجد نبوی میں. تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا. کچھ چیزیں میں نے ان سے بھی سیکھی. مجھے اسی سال اعتکاف بیٹھنے کا اللہ نے موقع دیا مسجد نبوی میں. تو جو عرب لوگ میرے ساتھ تھے تو میں ان سے ان چیزوں کی معلومات لینے کی کوشش کرتی تھی. ٹوٹی پھوٹی عربی آتی مجھے کوئی زیادہ نہیں، البتہ میں سمجھ لیتی ہوں، مگر ہماری چونکہ زبان نہیں ہے اور بولنے میں تھوڑی دقت ہوتی، لیکن میں اپنا مدعا بیان کر لیتی تھی. قرآن کے الفاظ میں سے کوشش کرتی تھی تو میں ان کو بتا دیتی تھی، ادروائز مشکل ہوتی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم 7 دانے کلونجی کے کھجور کے گٹلی نکال کے اور اس کے اندر ڈال کے اجوا کی یعنی گٹلی نکال کے اس کے اندر 7 دانے کلونجی کے ڈال کے صبح خالی پیٹ ہو یا شام خالی پیٹ ہو، جیسے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا تو وہ سب لوگ ایک کھجور کے اندر 7 کلونجی کے دانے ڈال کے پہلے اس کو اچھی طرح سے چبا لیتے اور پھر اس کے بعد جیسے آب زمزم اور اس سے روزہ کھولتے اور اس کے بعد یعنی نماز کا وقت ہوتا، نماز کے بعد تھوڑا بہت کھانے پینے کا اہتمام کرتے. تو اس سے مجھے اندازہ ہوا. اس سے پہلے میں نے پڑھا تھا 7 دانے، مگر ان کا یہ جو خاص سٹائل ہے یہ روزے کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. جیسے کلونجی کے بارے میں آتا ہے نا، یہ بیسیکلی نائجیلا سیٹیوا کے سیڈز ہیں. ایک پلانٹ ہے نائجیلا سیٹیوا، بڑا خوبصورت اس کا پھول ہوتا ہے اور پھول کے اندر بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کے دانے جو ہیں وہ پروئے ہوتے ہیں قدرت نے. تو ان سیڈز سے آئل بھی بنتا ہے جسے بلیک سیڈ آئل کہا جاتا ہے اور اس کے بھی بے شمار فائدے ہیں. اس کے چند ایک فائدوں کا ذکر کرتی ہوں. ویسے تو ہیڈ ٹو ٹو اگر آپ گوگل سرچ بھی کریں جسے ہم بڑا استاد مانتے ہیں تو اگر اس کو بھی سرچ کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ قول جو آپ نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے فرمایا کہ موت کے علاوہ ہر چیز سے شفا ہے، تو وہ آج سائنس نے جو ریسرچ کی ہے وہ اس نے سچ ثابت کر دیا کہ سر سے لے کے پاؤں تک وہ ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتے ہیں. سر میں درد ہے تو اس کو کس طریقے سے استعمال کریں تو آپ کا سر درد 2 منٹ میں ٹھیک ہوتا ہے. گلے میں تکلیف ہے، خراش ہے، کہیں زخم ہے، کہیں سویلنگ ہے، کہیں درد ہے، کہیں کوئی انفیکشن ہے، بوائل ہے، فسٹولا ہے، کیسا ہی کوئی زخم ہے. بلیک سیڈ آئل جب ایک دفعہ بن جاتا ہے تو یہ 3 سال تک ایکسپائر نہیں ہوتا. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایکسپائری مختلف ہے اور یہ تو آپ روم ٹیمپریچر پہ بھی رکھ دینا عام جو یعنی آپ کا جیسے دبئی کا بہت گرم بھی ہے وداؤٹ اے سی تب بھی یہ 3 سال خراب نہیں ہوتا. البتہ اس کو دھوپ کی شعاع سے بچا کے رکھنا چاہیے، یعنی سن لائٹ کا ایکسپوجر نہ ہو. اس کو تو آپ کچن کی کیبنٹ میں بھی آرام سے رکھ سکتے ہیں. اور جو بلیک سیڈ ہے اس کے اندر سر درد کا اس قدر اچھا علاج ہے کہ اگر آپ اس کے 10 قطرے ڈراپر کے ساتھ 10 قطرے رائٹ نوسٹرل میں 10 جو ہے لیفٹ میں ڈال لیں. اس کا طریقہ ایسے پوری طرح جیسے لیٹ کے سر اس طرح اونچا کریں اور ناک آپ کی پراپر اسٹریٹ ہو جائے نا سیدھا، پھر آپ 10 قطرے ڈالیں. سویئر ہیڈک میں قطرے ڈالتے ہی آپ تھوڑا سا نوسٹرل پریس کریں اور پھر تاکہ تیل جو ہے وہ اوپر چڑھ جائے اور گلے میں اتر آئے. 2-3 منٹ کے لیے آپ کو مرچیں تو لگتی ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے جیسے پانی بھی چڑھے تو برا لگتا ہے نا، تو یہ تھوڑا سا آپ کو، لیکن یہ ایسی واشنگ کرتا ہے کہ آپ کو 2 سے 3 منٹ میں سر درد جو ہے بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. بڑوں کے لیے 10 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے 10 قطرے کافی ہیں. 10 قطرے 3 سال سے لے کے 10 سال تک کی عمر کے لیے 5 قطرے کافی ہیں. 3 سال سے کم عمر کے بچوں کے ناک میں قطرے نہ ڈالیں. اور بلیک سیڈ آئل کے ساتھ آپ دانت کے درد کا بہت اچھا علاج کر سکتے ہیں. جب دانت میں درد ہو تو روئی کو ڈپ کر لیں بلیک سیڈ میں اور جہاں آپ کو دانت کا درد ہے مسوڑے پہ لگا کے اور دانت درد کی جگہ پر آپ رکھتے ہیں. اگر دانت بالکل صاف ہے بظاہر کوئی اس کے اندر کیڑا نہیں ہے تو سائڈ سے اس کو مسوڑوں کے اوپر جو ہے لگا دیں اس روئی کو بلیک سیڈ. ود ان فیو منٹس دانت درد ٹھیک ہو جاتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے پھٹکڑی، آپ جانتے ہوں گے، اس سے بھی کافی حد تک دانت درد جو مختلف نوعیت کے دانت درد کے لیے مختلف طریقہ ہوتا ہے. تو عام طور پہ جس گم میں سویلنگ ہو جائے اور انفیکشن ہو رہا ہو تو اس میں بلیک سیڈ آئل بہت جلدی فائدہ دیتا ہے. میں آپ کو بتاتی ہوں کن کن چیزوں میں بلیک سیڈ آئل جو ہے وہ ہیلپ فل ہے. نیزل کنجیشن ہو
کولڈ ہو, فلو, ڈائجسٹو پرابلم ہو, ڈائجسٹو سسٹم کے گیسٹرک پرابلم ہے, موشن یا ڈائریا یا کانسٹیپیشن, دونوں میں ایک جیسا کام کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ موشن لاتا ہے قبض کرتا ہے یا قبض کرتا ہے, اور نہیں, دونوں کو ٹھیک کرتا ہے. گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمس کے لیے بھی بہت اچھا. اس کو 1 ٹی اسپون ڈیلی لیتے ہیں. کہیں زیادہ پرابلم ہو, اگر کہیں زیادہ پرابلم ہو تو اسی کو آپ 2 ٹائم بھی لے سکتے ہیں. کینسر کے پیشنٹس کو ہم 3 ٹائم دیتے ہیں. کینسر کے لیے بھی یہ بہت اچھا علاج ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ اس کی جو پراپرٹیز ہیں یہ اینٹی بیکٹیریل ہے, اینٹی وائرل, اینٹی فنگل, اینٹی الرجی, اینٹی انفلامیٹری, اور یعنی اب دیکھیں کوئی بھی ایسی چیز نہیں جس کو یہ توڑ نہ ہو. یہ اب ریسرچ سے ثابت ہوا ہے. ہاں, الرجی والے بھی جن کو ہوتا ہے نا بار بار گلا خراب کا پرابلم, وہ بھی اگر نیزل ڈراپس لے لیں تو گلے کے اندر جب اترتا ہے تو بہت اچھا, ایسے اوپر شاور کی طرح آتا ہے نا پورے. ٹونسلز ہیں تو ناک میں ڈالیں تو ٹونسلز کے اوپر جاتے ہوئے بھی یہ بہت اچھا افیکٹ کرتا ہے. جہاں پر پس پڑ چکی ہو, ٹونسل بہت سوج چکے ہوں. البتہ قسط الہندی جو ہے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ افیکٹو ہے گلے کے لیے, ٹونسلز کے لیے. قسط الہندی, ابھی میں اس کے بارے میں, یہ مینسٹرل پین ہو جن لیڈیز کو, ان کے بھی اگر ناک میں قطرے ڈالیں تو 2-3 منٹ کے اندر مینسٹرل پین ختم ہو جاتا ہے. لوور ایبڈومن پہ بھی لگائیں اور ناک کے اندر بھی قطرے ڈالیں. اس کے علاوہ یہ جن عورتوں کا بریسٹ فیڈ پراپر نہیں ہوتی یا مینسز کھل کے نہیں آتے تو ان کو بھی ملک پروڈکشن کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور مینسز کو بھی امپروو کرتا ہے. اس کو ڈائریکٹلی بھی لگا سکتے. مینسٹرل پین کے لیے ناک میں ڈالنا ہے جی, اور پیٹ پہ بھی تھوڑا سا لگائیں. لوور ایبڈومن, پیٹ کے درد کے لیے پلایا جاتا ہے, اور پیٹ پہ بھی 2 طریقے ہیں. جہاں آپ کو تکلیف ہے ڈائریکٹ وہاں پہ بھی لگا دیں, اور ناک میں قطرے ڈالیں. کہیں پینے کے لیے معدے کا پرابلم ہے تو پی لیں, سر میں درد ہے تو ناک میں قطرے ڈالیں, مینسٹرل پین ہے تو بھی ناک میں قطرے ڈالیں, کان میں درد ہے تو بھی ناک میں قطرے ڈالیں. یعنی کبھی کان میں قطرہ نہ ڈالیں, ناک میں ڈالیں. اس طرح اگر چیسٹ میں پین ہے تو چیسٹ کے اوپر اس کو رب کریں اور 1 چمچ پلا دیں. اور الرجیز میں کاف اور استما میں بھی بڑا ہیلپ فل ہے. ہائی بلڈ پریشر کے لیے بھی بہت اچھا ہے, اس میں بھی 1 ٹی اسپون. اس کی ڈوز پینے کے لیے 1 ٹی اسپون بڑوں کے لیے, ½ ٹی اسپون 10 سال سے چھوٹے بچوں کے لیے, اور جو بہت چھوٹے انفینٹس ہیں ان کو چند قطروں میں دیا جائے گا ایج وائز. جیسے ہر ایج کے لحاظ سے آپ 1 سال کا بچہ ہے تو 1 سے 2 قطرے, 2 سال کا بچہ ہے تو 2 سے 3 قطرے, اس طرح آپ دے سکتے ہیں. جی شہد میں ملا کر بھی لے سکتے ہیں, لیکن ناک میں ڈالنے کے لیے تو شہد میں نہیں ڈالنا. جی پینا ہو تو لے سکتے ہیں. ایسا کریں پہلے اس کو ڈائریکٹ پئیں, اور اگر آپ کو کڑوا لگے یا کچھ تو پھر تھوڑا سا شہد چکھ لیں. بار بار ہمیشہ ساری زندگی یعنی بے شمار دفعہ شہد تو نہیں لیا جائے گا, کیونکہ آپ نے صبح اگر کسی چیز دوا کے طور پر لیا ہے پھر آپ کو اس کے ساتھ لینا پڑے. بہت زیادہ شہد کا استعمال نہ کریں, ہر چیز کی مناسب مقدار ہی اچھی ہے. کھانسی کے لیے بہت اچھا ہے, کھانسی میں آپ دونوں شہد اور اس کو ملا کے لے سکتے, لیکن قسط الہندی اس سے بھی کہیں زیادہ اچھا کام کرتی ہے. ایوری ڈے بی پی, جی بی پی ٹھیک کرنے کے لیے 1 ٹی اسپون ڈیلی لے سکتے ہیں. رات کو سوتے وقت لیں تو بہت اچھا ہے. اب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں, علاج جن سے ہم اپنی الرجیز کو بہت آسانی سے اور بہت امیڈیٹ طور پہ کور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں چیزیں, مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں. تو بلیک سیڈ, حبۃ السودا یا حبۃ البرکہ, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. 7 دانے کلونجی کے روزانہ چبانے والوں کی الرجیز آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. یعنی یہ پریکاشن ہے, یہ ایک پروٹیکشن ہے. آئندہ آنے والی زندگی میں آپ بہت سی الرجیز اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر 7 دانے روزانہ کلونجی کے چبا کے کھا لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں, یا شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, یا تھوڑے سے دانے چبا کے اوپر سے شہد لے سکتے ہیں. 7 دانے کافی ہوتے ہیں. البتہ اگر آپ بلیک سیڈ آئل استعمال کرتے ہیں, اب فرض کریں آپ کو الرجی نہیں تھی تو آپ نے دانوں کا استعمال شروع کر دیا, تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے بھی الرجی کور ہو جائے گی, لیکن تھوڑا سا اس سے ٹائم لگتا ہے. اگر فوری ریلیف چاہتے ہیں, ود ان فیو منٹس آپ ریلیف چاہتے ہیں, تو پھر بلیک سیڈ آئل کے 10 ڈراپس آپ ایچ نوسٹرل لیں. یعنی بڑوں کے لیے 10 قطرے دونوں ناک میں, یعنی دونوں میں ٹوٹل 20 ہو جائیں گے. 10 قطرے اس ناک میں, 10 اس ناک میں ڈال کے اور
2-3 منٹ کے لیے آپ اگر لیٹ جائیں تو یہ جو ڈراپس ہیں جب تک گلے میں آتے ہیں تو آپ کی الرجیز کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں. نیزل الرجی ہو یا الرجی کی وجہ سے سر میں درد ہو یا کانوں میں درد ہو یا دانت میں ہو یا کسی بھی ایریا میں درد ہے، اگر نیک سے اوپر گلے میں درد ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے. چھینکیں بھی ایون کور ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کے لیے 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. 3 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے ناک میں 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں، پیدائش سے لے کر 3 سال تک کے بچے، ان کے ناک میں قطرے کبھی نہ ڈالیں. چھوٹے بچوں کے ناک میں کبھی قطرے نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو بائی ماؤتھ 1 سے 3 یا 5 قطرے دیے جاتے ہیں ایج وائز. یہ جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ 1 قطرہ دے سکتے ہیں. 1 مہینے کا اگر فرض کریں بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، تو 1 ڈراپ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں تو وہ آسانی سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا اور علامات میں کمی آ جائے گی. پھر اسی طرح اگر 1 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو 2 سے 3 قطرے بھی دے دیں. 2 سے 3 سال تک کا ہے تو 5 قطرے اس کو بائی ماؤتھ دیے جا سکتے ہیں مختلف الرجیز کے لیے. حتیٰ کہ جو کولک بیبی ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہو، ان کو بھی آپ بائی ماؤتھ 5 قطرے دیں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل ان کے اسٹمک پہ یا پیٹ کے اوپر مل بھی دیں. اسی طرح اگر کھانسی ہے یا بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے، سانس نہیں صحیح طرح سے آ رہا، تو پھر اس میں 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل اور 1 ٹی اسپون ہنی، کلونجی کا تیل اور شہد، دونوں کو 1 چائے کا چمچہ ملا کر لے لیا جائے صبح اور شام. بہت ایمرجنسی کیس میں اس کو 3 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے اور ہلکی پھلکی کیفیت میں 1 دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اس کو خالی پیٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور اگر کھانا کھایا ہے تو کچھ وقفہ کرنے کے بعد آپ اس کو لیں، لیکن ان کو لینے کے بعد جلدی پانی نہ پئیں. بلیک سیڈ آئل جب آپ لیں تو جلدی پانی نہ پئیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آئلی چیز آپ کھاتے یا پیتے ہیں تو اس میں اگر آپ پانی اوپر سے پی لیتے تو گلا خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے. تو اس لیے پانی اوائڈ کریں. اسکن الرجی اگر ہو تو پھر اسکن الرجی کے اوپر جہاں جیسے ریڈ پیچز بن گئے ہیں یا خارش ہے یا خشکی ہے، کھردرا پن ہے، تو وہاں پر آپ بلیک سیڈ آئل کا ہلکا سا مساج کر کے 1 ٹی اسپون ساتھ میں پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے. ہاں، جن لوگوں کو اگر ڈائریکٹ پینا بلیک سیڈ آئل مشکل لگتا ہے تو کبھی کبھار آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، گرم دودھ کے ساتھ. لیکن اگر ہمیشہ آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو الرجی ضروری نہیں آپ کی ٹھیک ہو. نیند تو اچھی آ جائے گی لیکن الرجی کا ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو الگ سے لیں. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو انسومنیا کا پرابلم ہے، نیند ٹھیک نہیں آتی، تو اگر رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل کا پئیں تو بہت پیاری نیند آتی ہے اور اتنی دیر کے لیے آئے گی جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہو جاتا. نماز کے وقت سے پہلے انشاءاللہ آنکھ نہیں کھلے گی اور نہ اس کے بعد تک آپ سو سکیں گے. النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان